نحمده ونصلي على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعل عزت اہلها ذلہ وكذلك يفعلون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بتاتا ہوں تجھے رمز آئے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ایک جادوگری خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ جموں کشمیر کے بارے میں ہم یہ موقع پا رہے ہیں کہ اس کی تاریخ پر ایک نظر ڈالی جائے اور اس کا ماضی، حال اور مستقبل، اس کے بارے میں آگاہی فراہم کی جائے۔ میں نے سورہ النمل کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ملکہ بلقیس کی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب غالب قوتیں بادشاہ کے لباس میں یا کسی اور سامراجی لباس میں کسی قوم پر غالب ہو جاتے ہیں تو وہاں فساد قائم کرتے ہیں اور عزت والے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ صورتحال ہر دور میں دیکھی جاتی ہے۔ اسی آیت کے مفہوم میں علامہ اقبال کے 3 شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ اقبال اسی آیت کی تعبیر اور تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اقوام عالم کی سامراجیت جب کسی قوم پر مسلط ہو جاتی ہے تو ان کی آزادی بھی چھینتے ہیں، ان کی عزت بھی، ان کی آبرو بھی، اور ان کے حال کو بھی تاریک بناتے ہیں اور مستقبل کو بھی۔ بتاتا ہوں تجھے رمز آئیے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ایک جادوگری، ایک جادوگری کا سامان مسلط کیا جاتا ہے قوموں کو غلام بنانے کے لیے۔ قرآن پاک کی اسی آیت اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے انہی اشعار کی روشنی میں کشمیر کے بارے میں آپ کو آگاہی بخشنے کی کوشش کروں گا۔ جموں کشمیر 1886 سے ڈوگرا خاندان کے زیر تسلط رہا ہے، برابر 100 سال تک، 1947 تک۔ اس دور میں بھی یہاں جو مسلمانوں کی اکثریت تھی ان کے حقوق پامال کیے گئے، ان کے لیے کوئی تعلیم کا انتظام نہیں تھا، ان کے لیے ملازمتوں کا کوئی اہتمام اور کوئی حصہ نہیں تھا، ان سے بیگار لیا جاتا تھا مسلمانوں سے، اور ان کو زندگی کے بنیادی حقوق سے اس سارے دور میں محروم رکھا گیا۔ یہاں جو غیر مسلم برادری تھی وہ ڈوگرا شاہی خاندان کے دور میں شاہی خاندان سے وابستہ رہے اور ان کے لیے سب مراعات تھیں،
ان کے لیے تعلیم کے دروازے کھلے تھے، ان کے لیے ملازمتیں تھیں، ان کے لیے اقتصادی پیکیجز تھے، ان سے بیگار نہیں لیا جاتا تھا، ان سے ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا، ان سے جبری مزدوری نہیں لی جاتی تھی، اور ان کے لیے اس تمام حکومت کی طرف سے جو رعایتیں ممکن ہو سکتی ہیں وہ سب ان کے لیے وقف تھیں۔ 100 سال تک جموں کشمیر کی اکثریت مسلمانوں کی اسی عذاب اور اسی عتاب میں مبتلا رہی۔ 1947 میں متحدہ ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ متحدہ ہندوستان کی تقسیم 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ہوئی، اور اس کے بارے میں 25 جولائی 1947 کو اس وقت جو متحدہ ہندوستان کے گورنر جنرل تھے لیٹ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، انہوں نے 25 جولائی 1947 کو ان اسٹیٹس کے لیے جن کی تعداد 550 کے قریب تھی ان کے لیے گائیڈ لائنز فراہم کی کہ آپ کو اختیار ہے کہ پاکستان بنے گا اس کا حصہ بنے یا بھارت کا حصہ بنے یا انڈیپینڈنٹ رہیں، لیکن 3 گائیڈ لائنز کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ ایک یہ کہ آپ کے ملک کی، آپ کی ریاست کی سرحدیں کس ملک کے ساتھ ملتی ہیں، بھارت کے ساتھ ملتی ہیں یا پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں، ایک یہ دیکھنا ہوگا۔ دوسرا یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی جو آبادی ہے آپ کی اسٹیٹ کی، اس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے یا غیر مسلموں کی اکثریت ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے لوگ جن پر آپ نواب ہیں یا بادشاہ ہیں یا راجے ہیں، مہاراجے ہیں، جو آپ کے زیر اہتمام ریاست قائم ہے، وہاں کے لوگوں کا مذہبی اور تہذیبی رشتہ کن لوگوں کے ساتھ ہے، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہے یا بھارت کے لوگوں کے ساتھ۔ یہ 25 جولائی کو گائیڈ لائنز تھیں ان سٹیٹس کے لیے جو ڈائریکٹلی برٹش کنٹرول میں نہیں تھیں بلکہ انڈائریکٹلی برٹش کنٹرول میں تھیں۔ تو ہندوستان جب تقسیم ہوا، مسلم اکثریتی بنیاد پر پاکستان بنا اور ہندو اکثریت کی بنیاد پر بھارت الگ ہو گیا۔ تو بھارت میں جو یہ 550 کے قریب سٹیٹس تھیں ان کے لیے یہ گائیڈ لائنز جو فراہم کی گئی تھیں، بھارت نے ان کا احترام نہیں کیا، جموں کشمیر کے بارے میں خاص طور۔ لیکن ہندوستان میں اس نے ان گائیڈ لائنز کو اپنے مفاد میں استعمال کیا۔ حیدرآباد جو آندھرا پردیش کا حصہ بنا ہے وہ آزاد مملکت تھی، وہاں کا جو بادشاہ تھا، سربراہ تھا، اس نے انڈیپینڈنٹ رہنے کا اعلان کیا، لیکن ہندوستان نے وہاں پولیس ایکشن کیا اور 24,000 لوگ مارے گئے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے تھے۔ تو بھارت کی حکومت نے اس وقت یہ آرگیو کیا، یہ دلیل پیش کی کہ حیدرآباد انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتا کیونکہ چاروں طرف سے بھارت کی سرحدیں ہیں، اس لیے یہ آزاد نہیں رہ سکتا۔ تو وہاں پولیس ایکشن کر کے اس کو اپنے قبضے میں لیا۔ جوناگڑھ نے جو راجستھان کی ایک سٹیٹ تھی، ان کی سرحدیں سندھ کی طرف سے پاکستان کے ساتھ ملتی تھیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ اس وقت بھارت نے دوسرا بہانہ پیش کیا اور دوسری دلیل پیش کی،
وہاں سرحد کا معاملہ تھا حیدرآباد کے بارے میں، اور جوناگڑھ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سرحدیں تو آپ کی پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں سندھ کی طرف سے، لیکن آپ کی آبادی کا تناسب جو ہے، یہاں ہندو اکثریت ہے، آپ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ابھی تک اقوام متحدہ کے ریکارڈ میں جوناگڑھ کے جو سربراہ تھے، بادشاہ تھے، ان کا دستاویز الحاق پاکستان کے ساتھ ابھی بھی ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو وہاں بھی بھارت نے ایکشن کر کے، پولیس ایکشن کر کے اس کو ہندوستان کا حصہ بنایا، راجستھان کا حصہ بنایا۔ اگر انہی اصولوں کے مطابق ہندوستان عمل کرتا تو جموں کشمیر کا بھارت کا حصہ بننے یا بھارت کے قبضے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ جموں کشمیر مسلم اکثریت کا علاقہ تھا، اس کی 750 میل، ناٹ کلومیٹرز، 750 مائلز سرحدیں پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں۔ 47 میں یہاں 85% مسلمانوں کی آبادی تھی، اور یہاں کا جو تہذیبی اور دینی رشتہ ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ تھا جو پاکستان کے نام سے منصب شہود پر آئے۔ لیکن بھارت نے قبائلیوں کا بہانہ بنا کر جہانی ہری سنگھ نے ان سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، اور بھارت نے یہ دیکھے بغیر کہ جموں کشمیر پر ہمارا فوجی قبضہ، اس کا کوئی جواز نہیں ہے گائیڈ لائنز کے مطابق، لیکن انہوں نے یہاں فوجیں بھیجی 27 اکتوبر 47 کو۔ اور ایک تو ہری سنگھ کا ہندو ہونا ایک وہ وجہ بنی، دوسرا یہ کہ ریڈ کلف ایوارڈ میں گرداسپور کا ضلع جو تھا اس میں مسلم اکثریتی تحصیل کو اس سے پہلے جو ایک نقشہ آیا تھا تقسیم کا، اس نقشے میں جون کے مہینے میں، جون 47 میں، اس میں وہ حصہ پاکستان کے حق میں ڈالا گیا تھا، لیکن انڈین نیشنل کانگریس نے انگریزوں کے ساتھ سازش کی۔ ریڈ کلف ایوارڈ جو ڈکلیئر کیا گیا اس میں 47 کی تقسیم میں اس مسلم اکثریتی حصے کو بھارت کے نقشے میں ڈالا گیا۔ ایک اور سازش تھی۔ دوسری سازش یہ بنی کہ ڈوگرا مہاراجہ کے ساتھ جانی گاندھی جی نے، جب مرحوم شیخ عبداللہ بھی جیل میں ہی تھے سپٹمبر 47 میں، نہیں اس سے پہلے وہ کشمیر چھوڑ دو کی تحریک میں وہ جیل گئے تھے، سپٹمبر میں ان کو رہا کیا گیا 47 میں، تو ان کے ساتھ انہوں نے گٹھ جوڑ کیا یہاں کے مہاراجے کو، اور خاص طور ان کی جو مسز تھیں ان کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، اور ان کے سامنے جب دودھ کا گلاس پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں پیوں گا جب تک آپ شیخ عبداللہ کو ریلیز نہیں کریں گے۔ تو شیخ عبداللہ کو ریلیز کروانے کا مقصد یہی تھا کہ اس کو 1948 سے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ روابط ہیں، انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کا سیکولرزم تسلیم کیا تھا اور اس کے وہ کارکن بنے تھے، لیڈر بنے تھے، تو ان کے ساتھ انہیں امیدیں وابستہ تھیں کہ وہ اس مرحلے پہ بھارت کی مدد کرے گا، تو ان کو رہا کروایا۔ تو یہ تیسرا فیکٹر تھا، ایک ہیری سنگھ کا فیکٹر۔ پہلا فیکٹر انگریزوں اور انڈین نیشنل کی سازش تھی، دوسرا فیکٹر یہ بنا کہ جہانی ہری سنگھ ہندوستان کے ساتھ مذہبی تعلق رکھتا تھا، اس کو وہ خیال نہیں رہا کہ یہاں مسلم اکثریت ہے، ان کی خواہش کے خلاف میں کیوں یہ فیصلہ کروں۔ اور تیسرا فیکٹر شیخ عبداللہ بنا، جس نے 1938 سے ہی انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ روابط قائم کیے تھے، جب انہوں نے مسلم کانفرنس کو نیشنل کانفرنس میں بدل دیا، یا مسلم کانفرنس کے مقابلے میں نیشنل کانفرنس کی تنظیم بنائی۔
چوتھا فیکٹر بھی آپ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ پاکستان ابھی بنا تھا، وہاں کی جو حکومت تھی وہ اس وقت کوئی جرأت مندانہ اقدام نہ کر سکی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فسادات جب ہوئے تھے تو وہ پٹھان کوٹ میں دارالاسلام چلا رہے تھے۔ انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا تقسیم سے پہلے، جہاں وہ لوگوں کو تیار کرتے تھے اسلام کے لیے، ان میں اسلامی سیرت، اسلامی سوچ، اسلامی فکر اور اسلامی کردار پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ان کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مشورہ تھا۔ انہی کے مشورے سے وہ حیدرآباد سے آئے اور پٹھان کوٹ میں انہوں نے ایک عنایت اللہ خان صاحب تھے، ان کی وہاں بہت بڑی جاگیر تھی، تو ان سے اس جاگیر انہوں نے ان کو حوالے کی کہ آپ یہاں ادارہ چلائیں، تو وہ ادارہ وہاں چلا رہے تھے۔ تو جب تقسیم ہوئی، فسادات ہوئے، تو جو مسلم آبادی تھی گرد و پیش میں، وہ سارے دارالاسلام میں پناہ لینے کے لیے آئے، اور پاکستان بنا تھا۔ اب وہ جو مہاجر تھے، جو ہندوستان سے نکل کر پاکستان جانا چاہ رہے تھے، ان کے لیے انہوں نے انتظامات کیے، گاڑیاں آ گئیں وہاں پٹھان کوٹ دارالاسلام میں، اور مسلمانوں کو لاہور لے جایا جاتا رہا۔ آخری جو فرد تھا جس نے اس کیمپ سے ہجرت کی، وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس وقت تک انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو پناہ دی اور اپنی نگرانی میں ان کو گاڑیوں میں لاہور بھجوایا۔ تو وہ آخری فرد تھے۔ 29 اگست 47 کو جب وہ لاہور پہنچے تو ان کو اس وقت یہ اندازہ تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے اپنی سر کی آنکھوں سے کہ کشمیر پاکستان کے حصے سے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ ان کو معلوم ہوا کہ کس طرح ریڈ کلف ایوارڈ میں کس طرح سازشیں کی گئی، اور ہری سنگھ کا ان کی پالیسی بھی ان کو معلوم تھی، شیخ عبداللہ کی سیاست سے بھی وہ واقف تھے، انڈین نیشنل کانگریس کی چال بازیوں سے بھی وہ واقف تھے۔ انہوں نے 29 اگست کو لاہور جا کر جو سب سے پہلا کام کیا، اس وقت جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے نواب ممدوٹ، وہ اس سے ملے اور ان سے کہا کہ کشمیر آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے، اگر آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو ریٹائرڈ آرمی کے لوگ ہیں، فوج کے لوگ ہیں، ان کو آپ جمع کریں، ان کو آپ ہدایات دیں کہ وہ جموں جا کر راستہ، بھارت کا راستہ بند کریں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ نواب ممدوٹ نے ان کے اس بہترین اور نتیجہ خیز مشورے کو قبول نہیں کیا۔ ان سے کہا کہ مولوی صاحب آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ یعنی کوئی وزن اور کوئی توجہ انہوں نے ان کے اس مخلصانہ مشورے کی طرف نہیں دی۔ اور اس کے بعد وہ چودھری محمد علی سے بھی ملے اور ان کو بھی یہ پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے بھی اس وقت کوئی اقدام نہیں کیا۔ تو یہ چوتھا فیکٹر بنا ہمیں بھارت کی غلامی میں جانے کا۔ تو اکتوبر 47 میں جو فوجیں یہاں بھیجی گئیں، اس کے بعد یہاں اس وقت جو بھارت کے وزیر اعظم تھے، سب سے پہلے وزیر اعظم آن جہانی جواہر لال نہرو، وہ یہاں سری نگر آ گئے۔ لال چوک میں مرحوم شیخ عبداللہ کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو فوجیں یہاں بلائی ہیں ان کو ہم واپس لیں گے اور آپ لوگوں کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع دیں گے۔
یہ ان کی کمٹمنٹ تھی سب سے پہلی. اور اس کے بعد جنوری 48 کو ہندوستان خود یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں لے گیا. ان کا کلیم یہ تھا کہ جموں کشمیر ہمارا حصہ ہے، یہاں جو پاکستان کی طرف سے قبائلی آ گئے ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے اور جموں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ تسلیم کیا جائے. یہ کلیم تھا، یہ دعویٰ تھا ہندوستان کا. لیکن اقوام متحدہ میں جو سیکیورٹی کونسل ہے جو ایسے معاملات پر بحث کرتی ہے اور پھر فیصلے صادر کرتی ہے، انہوں نے ہندوستان کے اس کلیم کو تسلیم نہیں کیا. پاکستان نے دعویٰ کیا کہ نہیں، ہندوستان کی تقسیموں کی روح سے جموں کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، تو اس پر ہندوستان کا قبضہ ناجائز ہے. اور پھر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے 21 اپریل 1948 کو پہلی قرارداد پاس کی، جس میں انہوں نے ہندوستان کے دعوے کو مسترد کیا اور قرارداد پاس کی کہ جموں کشمیر نہ بھارت کا حصہ ہے نہ ابھی پاکستان کا حصہ ہے، یہ متنازع خطہ ہے اور پورے جموں کشمیر کے عوام کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا حق دیا جائے، وہاں رائے شماری کی جائے، ریفرنڈم کیا جائے، لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یہ پہلی قرارداد تھی. اس کے بعد 13 اگست کو ایک اور قرارداد پاس ہوئی. اس میں بھی یہی کہا گیا کہ جموں کشمیر متنازع خطہ ہے اور یہاں کے لوگوں کو استصواب رائے عامہ کا حق دیا جانا چاہیے. بھارت کی حکومت نے پہلی قرارداد بھی پاس کی ہے، اس پر دستخط کیے، تسلیم کی ہے، پاکستان نے بھی، اور پوری عالمی برادری اس کی گواہ ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے. یہاں کے لوگوں کو موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں بھارت کے ساتھ رہیں گے یا پاکستان کا حصہ بنیں گے. 13 اگست کو ایک اور قرارداد پاس ہوئی اسی 48 کے سنہ میں. اور 5 جنوری 49 کو ایک اور قرارداد پاس ہوئی. کل ملا کر 18 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں جن میں جموں کشمیر کی متنازع حیثیت تسلیم کی گئی ہے اور بھارت نے ان قراردادوں پر دستخط کیے ہیں، ان کو تسلیم کیا ہے، پاکستان نے بھی، اور عالمی برادری بھی اس کی گواہ ہے. آج جو جموں کشمیر کے عوام 47 سے لے کر آج تک جدوجہد کر رہے ہیں، بھارت سے اپنا حق مانگ رہے ہیں، یہ انہی تاریخی حقائق کی بنیاد پر ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ جو جدوجہد کر رہے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کرنے والے سپریٹسٹ ہیں، علیحدگی پسند ہیں، یہ غلط الزام ہے. اور ہندوستان جو کہہ رہا ہے کہ یہاں لوگ الیکشن کرتے ہیں اس لیے یہ پاکستان بھارت کا حصہ ہے، یہ بھی جھوٹا دعویٰ ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. کوئی بھی الیکشن اول تو فوج کے سائے میں ہو رہا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اقوام متحدہ نے 1952 میں فیصلہ کیا ہے، قرارداد پاس کی ہے کہ کوئی بھی الیکشن جموں کشمیر کے بارے میں جو قراردادیں پاس ہو چکی ہیں، ریزولیشنز پاس ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے مطابق اور ان کے حکم سے، تو ان قراردادوں کو کوئی الیکشن مسترد نہیں کر سکتا. یہ 1952 کی قرارداد. اس لیے جموں کشمیر کے عوام جو جدوجہد کر رہے ہیں، میری طرف سے پوری دنیا کو بھی اور جموں کشمیر کے عوام، بھارت کے عوام کو بھی، پاکستان کے عوام کو بھی یہ پیغام جانا چاہیے کہ جموں کشمیر کے عوام کی جو جدوجہد ہے وہ مبنی بر صداقت ہے،
وہ بیسڈ آن ہسٹوریکل فیکٹس ہے. اس کے پیچھے جو تاریخی قراردادیں ہیں ان کی بنیاد پر ہماری جدوجہد جنوین جدوجہد ہے بیسڈ آن ہسٹوریکل فیکٹس. لیکن بھارت نے 47 سے برابر طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا ہے. اکتوبر نومبر 47 میں جموں میں 5 لاکھ مسلمانوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا. ان کو مفصلات سے دور دور مقامات سے ان کو بلایا گیا کہ آپ آ جائیں، جموں آ جائیں، ہم آپ کو پاکستان بھیجیں گے. تو سارے لوگ آ گئے اس تمنا سے، اس امید پر کہ ہم پاکستان جائیں گے، اور ان کو جموں میں لا کر گاڑیوں میں بھر کر الگ راستے کی طرف لے جایا گیا بجائے پاکستان کی سرحد کے طرف، اور ان کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹا گیا. لڑکیوں کو اغوا کیا گیا. ان میں سے چودھری عباس جو جموں کے بڑے مقتدر اور بہت ہی مخلص لیڈر تھے، ان کی ایک بیٹی بھی اغوا کی گئی. باقی مسلمانوں کی لڑکیاں اور جوانوں کو قتل کیا گیا. 5 لاکھ کی تعداد. تو 10 لاکھ لوگ ہجرت کر کے گئے. پورے صوبے جموں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، 61% مسلمان تھے. اسی اکثریت کو تبدیل کرنے کے لیے یہ قتل و غارتگری کا بازار گرم کیا گیا. اس میں پٹیالہ فوج ملوث ہے، ڈوگرا فوج ملوث ہے، بھارت کی فوج ملوث ہے، اور ہندوستان جموں میں جو کمیونل ایلیمنٹس ہیں، اس وقت جن سنگھ کی پارٹی تھی، وہ سب اس میں ملوث ہیں مسلمانوں کو قتل کرنے میں. آج آپ جموں جا کر دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی ان کے مکانات، ان کی پراپرٹی وہاں کن لوگوں کے قبضے میں ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو قتل کر کے اور پھر وہاں کی ہندو آبادی نے ان کے مکانوں پر، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا، اور اس طرح جموں صوبے میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا. تو 47 سے لے کر آج تک یہاں کے مسلمانوں نے جدوجہد کی ہے. کبھی یہاں ہندوستان کے جبری اور فوجی قبضے کو دل سے تسلیم نہیں کیا گیا ہے. یہ بات لکھی جانی چاہیے تاریخ کے صفحات میں کہ ہندوستان کا جموں کشمیر پر جبری قبضہ ہے، فوجی قبضہ ہے، طاقت کی بنیاد پر قبضہ ہے. لوگوں کا ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے. یہ جو ووٹ ڈالنے والے لوگ ہیں وہ ہندوستان کے حق میں ووٹ نہیں ڈالتے، بلکہ ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، فریب دیا جا رہا ہے نیشنل کانفرنس کی طرف سے، کانگریس کی طرف سے، پی ڈی پی کی طرف سے، کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے، پی سی کی طرف سے، دوسرے الیکشن لڑنے والوں کی طرف سے کہ بھائی یہ مسئلہ کشمیر کے لیے الیکشن ووٹ نہیں ہے، یہ سڑکوں کے لیے ہے، پانی کے لیے ہے، ملازمت کے لیے ہے، ڈیلی ویجری کے لیے ہے، دوسری چیزوں کے لیے ہے. تو اس کو ہندوستان ایکسپلائٹ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہاں الیکشن ہوئے ہیں، اب وہاں رائے شماری کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ وہاں ووٹ ڈالتے ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو یہاں کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے. 1988 میں، 88 کے آخر میں یہاں عسکریت کا آغاز ہوا. یعنی اب تک جو جمہوری طریقے اختیار کیے گئے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، ہم نے بھی الیکشن لڑا ہے. 71 میں ہم نے پہلا الیکشن لڑا پارلیمنٹ کا، اور پھر 72 میں اسمبلی کا الیکشن ہم نے لڑا. 5 افراد جماعت اسلامی کے اسمبلی میں پہنچے. ہمارے انتخاب لڑنے کے 2 پوائنٹس تھے. ایک یہ پوائنٹ تھا کہ الیکشن لڑنے والی پارٹیاں لوگوں کو سڑکوں کے لیے ووٹ دیتے ہیں، لیکن اسمبلی میں جا کر وہ قانون بناتے ہیں.
حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال بنا رہے ہیں۔ ہم نے یہ بات لوگوں کو کہی کہ آپ ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں، یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہاں آپ کو سڑکوں کے لیے کہتے ہیں ووٹ دو، لیکن ان کی پالیسی سوشلزم ہے، سیکولرزم ہے، کمیونزم ہے اور وطن پرستی ہے اور اپنے مفادات ہیں۔ تو ہم اسلام کا پیغام لے کر آ گئے لوگوں کے پاس۔ ہم نے کہا اسلام ایک منظم ضابطۂ حیات ہے، ہم جب آزادی حاصل کریں گے انشاءاللہ تو یہاں اسلام کا عادلانہ نظام ہوگا جس میں سارے انسانوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا، مذہب کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ، ذات پات کی بنیاد پہ، وطنیت کی بنیاد پہ، پیشے کی بنیاد پہ کسی بھی سٹیزن کے ساتھ، شہری کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ یہ پیغام لے کر ہم آ گئے، لوگوں نے سمجھا، ہم کو ووٹ دیا، لیکن صرف 5 ممبر ہمارے کامیاب ہو گئے، باقی دھاندلیاں کی گئیں کانگریس کی طرف سے۔ تو اسمبلی میں جا کر میں 15 سال اسمبلی میں رہا ہوں، تو پورے 15 سال تک ہم نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، شراب کے خلاف ہم نے ووٹ دیا، احتجاج کیا، اور دوسرے جو غیر اسلامی قوانین اور ریزولیشنز سامنے آتے تھے اس کی ہم نے کھل کر مخالفت کی۔ تو لیکن جب 1987 میں جب یہاں الیکشن ہوئے تو اس وقت یہاں آزادی پسند اور اسلام پسند پارٹیاں یکجا ہو گئیں اور مسلم متحدہ محاذ کے نام پر ہم نے الیکشن لڑا، مسلم متحدہ محاذ۔ تو اس میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے دھاندلی کر کے، گٹھ جوڑ کر کے، جو لوگ جیت رہے تھے ان کو گرفتار کر کے ہیرا نگر جیل پہنچا دیا گیا جموں، اور جو لوگ ہار رہے تھے ان کو اسمبلیوں میں پہنچا دیا گیا۔ تو مسلم متحدہ محاذ کے نام پر انتخابات لڑنے کے وقت ہم کو صرف 4 سیٹیں ملیں، تو 4 ممبر ہم گئے اسمبلی میں مسلم متحدہ محاذ کی طرف سے۔ تو 87 میں جو دھاندلیاں ہوئی ہیں وہ بھی ایک وجہ ہے الیکشن بائیکاٹ کی، یعنی اس وقت کے بعد سے ہم لوگوں نے عہد کیا ہے کہ اب الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، اور قوم کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان الیکشنوں سے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کو ہندوستان ایکسپلائٹ کرتا ہے، ہندوستان کہتا ہے کہ لوگ ووٹ دیتے ہیں ہندوستان کے حق میں، اس لیے اب رائے شماری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس عرصے میں عسکریت کے بعد آج تک جو یہاں کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، 1 لاکھ کے قریب یہاں کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو جموں کے لوگوں کی قربانیاں کل ملا کر اب تک ہماری قوم نے 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ عزتیں لٹ گئی ہیں، عصمتیں لٹ گئی ہیں، جائیدادیں لٹ گئی ہیں، 600 کے قریب یہاں شہداء کے مزار آباد ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہمارا ماضی ہے کہ ہم ہندوستان کے فوجی قبضے کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو آج بھی ہم یہ جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اعلان کیا ہے، جس پارٹی کے ساتھ ہم اس وقت وابستہ ہیں، تحریک حریت جموں و کشمیر، اس کے 3 اہداف ہیں: اسلام، آزادی اور دین کی بنیادوں پر اتحاد ملت۔ تو اس نام پر ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور پھر بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی کے لیے، اور ملت میں دین کی بنیادوں پر اتحاد کے لیے۔ یہ جو ملت کو تقسیم کیا جا رہا ہے مسلکوں کی بنیاد پہ، پیشے کی بنیاد پہ، وطن کی بنیاد پہ، ذات پات کی بنیاد پہ، ہم اس سارے جو خلفشار پیدا کیا جا رہا ہے ملت میں، مسلکوں کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم صرف اور صرف ملت کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا،
اس بنیاد پر ہم پوری ملت کو مجتمع کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہمارا موقف ہے اور ہم ہندوستان کے جبری قبضے کے خلاف آج بھی جدوجہد کر رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جب تک ہم بھارت کے جبری اور فوجی قبضے سے آزادی حاصل نہیں کریں گے ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور ہماری طرف سے آنے والی نسلوں کو، ہمارے سرفروش جوانوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو یہ ہمارا پیغام ہے کہ آپ کسی بھی حال میں بھارت کے فوجی قبضے پر قناعت نہ کریں، کوئی کمپرومائز نہ کریں، اس کے سامنے نہ جھکیں، اس کے سامنے نہ بکیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے اعتماد رکھ کر اور اپنا جو ہمارا سٹینڈ ہے، ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں، ہمارے پاس جو مضبوط بنیاد ہے، ہندوستان کی کمٹمنٹس، ہندوستان کے وعدے اور پھر اقوام متحدہ کی 18 قراردادیں اور پھر اپنی عظیم اور بے مثال قربانیاں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے مستقبل میں بھی بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف جدوجہد جاری و ساری رکھی جائے. اور میں آپ کی وساطت سے اپنی قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ضرور انشاءاللہ بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی حاصل کریں گے، کیونکہ تاریخ نے ہمیشہ ہمیں بتایا ہے کہ جہاں طاقت اور صداقت کا مقابلہ ہوتا ہے، طاقت کتنی بھی بھاری ہو، طاقت کتنی بھی زیادہ ہو، لیکن آخر کار صداقت فتح یاب ہو جاتی ہے. ہم صداقت پر ہیں اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی حاصل کرنے میں. یہ ہمارا مستقبل